الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور ایمان پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو باہم متحد رہنے اور تفرق عن الحق سے یعنی حق سے منہ پھیرنے سے منع کیا کہ سارے کے سارے حق پر قائم رہیں اور باہم جو ہے وہ جدائی کی صورت اختیار نہ کریں، سارے اہل ایمان جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر قائم رہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو حق سے ہٹیں یہ انہیں حق کی طرف دعوت دیں، حق کی طرف دعوت دیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ حق کی طرف دعوت جو ہے وہ دونوں کو دی جائے گی، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی۔ مسلمان کو بئی وجہ دی جائے گی جو حق سے ہلنے لگے اسے دعوت دی جائے گی، اور کافر جو ہے وہ تو کلی طور پر حق سے ہٹا ہوا ہے، حق کے قریبی نہیں ہے، تو اسے بھی دعوت دی جائے گی۔ دونوں کو فرق ان میں یہ ہوگا کہ مسلمان کو جو دعوت دیں گے اسے اصلاح کا نام دیں گے، اور کافر کو جو دعوت دیں گے اسے تبلیغ کا نام دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ دونوں میں اصلاح اور تبلیغ جو ہے ان میں دونوں میں فرق ہے کہ اسے کلمے کا پیغام پہنچ چکا ہے، یہ کلمہ کو قبول بھی کر چکا ہے، الا اللہ پڑھ چکا ہے، یہ جی رسول اللہ علیہ السلام کو مان چکا ہے، جتنے بھی ایمان کے مقتضیات ہیں ان کو مان چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی۔ کنہیں سمجھا ہے مسئلہ؟ تبلیغ ہوگی کافروں تک، کافروں کو پیغام حق پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، میں کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ یہ ذہن میں رہے یہ خیر جو ہے اس سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اتباع القرآن و سنتی، فرمایا کہ رب تعالیٰ کے قرآن کی پیروی کرنا اور میری سنت کی پیروی کرنا یہ خیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ دو دعوتیں جو ہے نا، دعوت الی القرآن اور دعوت الی السنہ، یہی اصل دعوت ہے، یہی اصل دعوت ہے۔ یعنی کہ جو بندہ قرآن سے اور حدیث سے ہٹے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج جو دعوت چل رہی نا، عموماً چل رہی ہے، وہ پیر کی دعوت چل رہی ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، کوئی عالم چلا جائے، ہاں جی آپ کن کے بیعت ہیں؟ اگر تو آپ یہ کہیں کہ اس کے پیر کی بیعت ہیں، پھر وہ آپ کی تقریر بھی بڑے ذوق سے سنیں گے، گفتگو بھی سنیں گے، آپ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ کہہ دیں جی میں تو فلاں پیر کا بیعت ہوں، تو نہ آپ کی تقریر ان کو اچھی لگے گی، نہ آپ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب اچھی لگے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کئی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یعنی کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایک پیر ہے، ان کے مرید ہیں سارے، ان کا ایک پڑھانے والا استاد وہ میرا شاگرد ہے، وہ کتابیں لے گیا ہماری لکھی ہوئی، وہاں وہ جا کے رکھی، انہوں نے کتابیں اٹھائیں یہاں سے، یہ ہمارے پیر کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں لہذا آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ یار رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی کتابیں ہیں اور تم اپنے پیر کی عزت کو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت سے بھی بڑا جانتے ہو۔ یار کیا عجیب دماغ خراب ہوا ہے لوگوں کا آج، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھ لینا کسی کو، وہ جناب پیر کی نشانی ہے، ظاہری بات ہے۔ آج آقا علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی نشانی ایسی نہیں تھی، سارے کے سارے ایسے مسلمان ایک دم دکھائی دیتے تھے۔ یہاں جناب کسی کی شلوار کا رنگ وکھرا ہے، کسی کی ٹوپی کا، کسی کی پگڑی کا، کوئی چار پٹیاں جناب ٹوپی میں باندھ کے لگا پھرتا جناب، کیا جی میں فلاں پیر کا بیعت ہوں، میں فلاں پیر کا بیعت، دور سے لگے گا جی فلاں پیر کا بیعت ہے۔ یہ والے امتیازات آخر کہاں سے نکالیں یار تم نے؟
اور آج ان علامتوں کے نکلنے سے نا نقصان یہ ہوا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا ہو نا سامنے، اب میں مثال کے طور پہ یہ سادی ٹوپی پہنی میں نے، مجھے دیکھ کے لوگ سلام نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی کوئی بندہ جا رہا ہو ایسا جس نے اس کے پیر کی طرح توتی رکھی ہو سر پر، اسے بھاگ کے نب جفی ڈالیں گے، اسے معانقہ کریں گے، سارا کچھ کریں گے. کیوں یار؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نسبت تو وہ کلمے کی نسبت ہے یار، اس سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ آج آپ جب تک دیکھیں آپ کے پیر کے ساتھ کوئی اتفاق رکھتا ہے تو آپ اس کو ملیں بھی، اس کا بات بھی سنیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں بھی، حسن خلق سے بھی پیش آئیں. جو آپ کے پیر کو ماننے والا نہیں ہے، اس کا ذہن کسی اور شیخ کی طرف جمع ہوا ہے تو آپ اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں. خدا کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی سب سے بڑی نسبت جو نا وہ کلمے والی اسے ذہن میں رکھے. باقی ساری یہ ایسے ہی ہیں، ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، قیامت والے دن ان کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا آپ سے. لیکن کیا کریں، آج لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے بس جناب ہم بھی قیامت والے دن پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو پھر کیا خیال ہے، تو پیر کے ساتھ اٹھے گا تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کون اٹھے گا؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ کون اٹھے گا؟ حضور کے صحابہ کے ساتھ کون اٹھے گا جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کہ قیامت والے دن میرا صحابی جہاں بھی فوت ہوا ہے، جس علاقے میں دفن ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صحابی کو نور عطا فرمائے گا اور میرا صحابی اس علاقے کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت کی طرف روانہ ہوگا. یہ حضور فرما رہے ہیں. صحابہ کے ساتھ اٹھنے کا وہ تو بتایا نہیں ہم نے تو شان بیان کی اپنے پیروں کی، اور آج پیر جو ہیں وہ گلے پڑے ہوئے ہیں سارے. پیر جو ہے بیٹھ کے گدی پہ بیٹھ کے، نام کیا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پیر بیٹھا وہاں پہ رافضیت کی تعلیم دے رہا، پیر بیٹھا وہاں پہ تعزیت کے تعزیہ نکال رہا ہے. 10 محرم کو جو نکالتے ہیں دوسرے کالے وہی نکالنے کی دعوتیں دے رہا ہے. آج اگر ہم نے سب سے بڑی ہستی اگر آقا علیہ السلام کو ماننا ہوتا نا تو یہ جو نکے پیر جو پھرتے ہیں نا سارے کے سارے، یہ کبھی ہمیں گمراہ نہ کرتے، کبھی ہمیں راہ حق سے نہ ہٹاتے. ان ذلیلوں نے قوم کو نمازیں بھی معاف کر دی ہیں، شریعت ساری معاف کر دی ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ اندھے بن کے ان کے پیچھے لگے ہوں. تو خدا کے لیے آپ سب سے بڑا شیخ، سب سے بڑا مرشد رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں. سب سے بڑا مرشد امت کے لیے کوئی ہے تو میرے آقا علیہ السلام. امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ سنی صحیح العقیدہ ہو اس کے لیے خدا اور اس کے رسول شیخ کافی ہیں، یعنی کہ مرشد کافی ہیں. ان کی جو ہے نا ہدایت اس کے لیے کافی ہے، کسی پیر کی بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایسے جناب پیروں کو پکڑ کے جناب وہ جناب مال بھی لے گیا، دولت بھی لے گیا، ایمان بھی لے گیا ساتھ. جو شیخ صحیح کامل شیخ ہے اور باعمل ہے اور صحیح العقیدہ ہے، دین کے تڑپ رکھنے والا بندہ ہے، اس سے بیعت ہونا کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ جو پیر آج کل لگے پھرتے ہیں ان سے بیعت ہونا حرام ہے. میں پکی کہہ رہا ہوں، آپ سچا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کو سامنے. ان سے بیعت، ویسے ہی بیعت جو ہے نا یہ کرنا مستحب ہے. یہ ہوتی ہے توبہ کی بیعت ہوتی ہے بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑی جناب آج کل مشہور کر دیا انہوں نے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر ہی شیطان ہے. یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا جب قرآن سے رہنمائی نہیں لوگے تو پھر ان جاہلوں سے لینی پڑے گی. میں نے کہا یہ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، اور وہ ہے کس طرح سنیں ذرا. اور میں کہ ملم یکن لہو استاد، میں جس بندے کا استاد نہ ہو، وہ دین خود اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے، قرآن پاک کو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیے. میں دیکھ لیتا ہوں اردو ترجمہ دیکھ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے مولوی کی؟ ظاہری بات ہے جس نے ترجمہ کیا وہ بھی تو مولوی ہوگا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اگر کوئی دوسرا ہے کوئی اپ ٹو ڈیٹ ہے اس نے ترجمہ کیا ہے تو اس نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو مولوی سے پڑھا ہوگا، مولوی کا فیض تو کہیں نہ کہیں سے آیا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ جس بندے کا استاد کوئی نہ ہو، وہ خود ہی دین پڑھنا چاہے، خود ہی جناب کتابیں دیکھنا چاہے، فرمایا کہ اس کا استاد پھر شیطان ہے. یعنی شیطان اسے کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کبھی بھی راہ حق سے ہٹا سکتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو خود ہی پڑھ کے دین سے ہٹ گئے. جب تک کہ بندہ کسی استاد کے پاس دیکھے نا بھائی، یہ تو ایمان کا مسئلہ نا بندے کا. ایک مسئلہ جو ہے نا مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ہے وہ میڈیکل کی کتابیں اٹھا کے اس میں پڑھ لے جناب کسی بندے کو پیٹ میں رسولی ہو تو اس کا آپریشن ایسے ہوتا ہے جی، اور لا کے چھری اور ٹوکا شوکا جو کسائیوں کے پاس ہوتا ہے اور سوئی دھاگا ساتھ رکھ کے اور کسی کا پیٹ ہی پھاڑ دے. کوئی اسے دانا کہے گا؟ سارے بیوقوف کہیں گے نا، پاگل کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ یہ بندہ پاگل ہے. ایک مشہور لطیفہ بھی ہے کہ پروفیسر کا نا، ایک جگہ کسی گاؤں میں خربوزہ کھا رہی تھی اونٹنی، ایک بڑا خربوزہ آ گیا اس کے گلے میں پھنس گیا، یہاں پہ گلے میں پھنس گیا.
تو وہ سارے لوگ پریشان بھی اب کیا کریں. ایک بندہ دیہاتی کہیں سے آیا, اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اسی کے گلے میں نا خربوزہ پھنس گیا ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جناب پیچھے سے گیا, بھاگتا ہوا آیا, اس نے آگے زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری, وہ خربوزہ ٹوٹ گیا, آدھا اندر چلا گیا آدھا باہر آ گیا, اونٹنی ٹھیک. وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا پروفیسر زین کا, اس کی دادی بیچاری کو رسولی تھی گلے میں. اس نے کہا دماغ خراب ہے میرے ابے کا بھی, ایسی دوائیاں لیتے پھرتا دادی کے لیے, آسان نسخہ ہاتھ ہے. وہ گیا گھر جا کے, اس نے کہا ابا آسان نسخہ آتا. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا پڑھا لکھا بندہ, یہ کون سی کوئی جناب بدتمیزی کرے گا. اس نے دادی کو بٹھایا سامنے, گلا اس طرح کر کے پکڑ لیا, پیچھے سے بھاگ کے ماری اس نے کیک دادی کو, دادی گڈ بائے کر گئی, دادی روانہ ہو گئی. اب بتائیں اس طرح کر کے کوئی بندہ علاج شروع کر دے, اسے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے نا, بے وقوف کہیں گے. بھئی وہاں خربوزہ پھنسا ہے, وہ اونٹنی ہے, وہ یہ تیری دادی محترمہ ہے, اور اس کو رسولی ہے, اور رسولی بھی تو اگر ٹھوکر مار کے پاؤں کی وہ نکالنا چاہے گا تو ظاہری بات ہے پھر علاج بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود سے جناب تحقیق شروع کر دے, ریسرچ اسکالر بن جائے اور کہے جی میں تو خود ہی جب دیکھ لیتا ہوں. جب تک کسی رہنما کی رہنمائی ساتھ نہ ہو اس وقت تک کسی بھی چیز کے بندے کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. بہت ساری مثالیں ہیں اس پر لوگوں کے احمق ہونے کی. ایک میں آپ کو بتاؤں, حدیث شریف ہے, آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, من استنجا فلیوتر, جو بھی بندہ استنجا کرے وہ 3 بار کرے. کتنی بار کرے؟ 3 بار کرے. یعنی ڈھیلا استعمال کر رہا ہے, ڈھیلے کے ساتھ کر رہا ہے, وہ 3 ڈھیلے استعمال کرے. اس طرح کر کے جو بھی شے ہے اس طرح. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ, اس کو کسی نے دیکھا کہ وہ بندہ پہلیاں ہوتی تھی وہیں پہ قضاء حاجت کر لیتے تھے. ایک بندہ جو ہے اس نے کھالے پہ پانی جا رہا تھا, وہیں پہ ساتھ پیشاب کیا اور ساتھ استنجا کر لیا. کھالے سے پانی جو بہہ رہا تھا, استنجا کر کے ساتھ ہی اس نے نماز شروع کر دی. وہ ایک بندے نے دیکھا, اس نے کہا خدا کے بندے نے وضو کیا نہیں ہے اور پیشاب کیے, استنجا کرنے کے بعد ساتھ ہی نماز شروع کر دی ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے بغیر وضو کے نماز شروع کر دی؟ انہوں نے کہا حدیث شریف میں ہے من استنجا فلیوتر, جو بندہ استنجا کرے وہ وتر بھی پڑھے. جو استنجا کر لے وہ کیا کرے؟ وطر پڑھے. یہاں پہ وضو کا تو حکم نہیں ہے. اب انہوں نے کہا خدا کے بندے وطر کا, جیسے وطر نماز جو ہے نا وہ طاق عدد میں ہے, یہ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے دن کے وطر جو ہے نا وہ مغرب کی نماز دن کے وطر کہلاتے ہیں, رات کے وطر وہی ہیں وہ 3 رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں, وہ ہم 3 پڑھتے ہیں. بعض جو ہے نا وہ مسالک والے ہمارے یعنی کہ شوافے میں سے ان میں سے وہ 1 وطر بھی پڑھتے ہیں. تو ان کے وہ بھی وطر ہے, 1 رکعت ہے نا, چونکہ 1 وطر ہے. ایک کو طاق کہتے ہیں اور 3 کو بھی طاق کہتے ہیں, 5 کو بھی طاق کہتے ہیں, وہ وطر کہلاتا ہے. اب وہ خدا کا بندہ جو ہے نا وہ صرف گرامر کی زور پہ اس نے کہا من استنجا فلیوتر, جو استنجا کرے تو وہ وطر بھی پڑھے. اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ من استنجا فلیوتر کا مطلب کیا ہے. من استنجا فلیوتر, جو استنجا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 عدد ڈھیلے استعمال کرے, یا 3 بار کم از کم پانی اچھی طرح بہا لے تاکہ صفائی اور ستھرائی اسے حاصل ہو جائے. اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, لوگوں کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے, خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ اس نے 2 کتے باندھے ہوئے ہیں, موٹے موٹے منہ والے کتے. وہ پتر پکھا بند کر دو, یہ لے بند کر. نماز پڑھی تو نماز میں ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے, 2 کتے باندھے ہوئے اس نے. انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز پتر بند کر دینا, بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز میں آپ نے کتے باندھے ہوئے تھے, یہ کیا طریقہ آپ کا؟ آگے سے اس نے کہا جی دیکھیں حدیث پاک ہے, لا صلاۃ الا بحضور القلب, آپ کی نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک کتا ساتھ نہ ہو. انہوں نے کہا خدا کے بندے وہ حدیث شریف ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب, موٹے کاف کے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی نماز تب تک نہیں ہوتی کامل جب تک آپ کا دل حاضر نہ ہو. یہ نہ آپ کھڑے نماز میں ہوں آپ سوچ کچھ اور رہے ہوں, یہ نہیں ہے. تمہاری نماز کامل نہیں ہوتی جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو. انہوں نے کہا وہ موٹے کاف والا ہے, چھوٹے کاف والا نہیں. چھوٹے کاف والے کے ساتھ قلب کتا بنتا ہے اور موٹے کاف والے کے ساتھ دل بنتا ہے. اور کہتا ہے موٹے والا ہے نا, اس نے کہا اس لیے میں نے موٹے کتے رکھے ہوں. اب بتائیں, خود پڑھ تو لیا اس بیچارے نے, اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. ہاں جی. اور ایک میں آپ کو سچا لطیفہ سناتا ہوں, لطیفہ سچی بات, سچا واقعہ سناتا ہوں. فرج جو ہے نا یہ عورت کے اگلے مقام کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک پٹھان ہے, اس نے یہ پڑھا مسئلہ, اب اس فرج کو فرج پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. ہمارے استاد صاحب ہیں, ان کے پاس آیا وہ, کہنے لگا جی یہ لکھا ہوا کہ عورت کے فرج میں کوئی چیز رکھ دیں تو بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. کہتا میں تو اتنے عرصے سے عورت کے فریج میں کچھ رکھتا ہی ہوں. کہتا وہ فریج چونکہ اس کے جہیز کا تھا اس لیے کچھ بھی نہیں رکھتا, کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ پہ غسل فرض ہو جائے. اب اس بیچارے بہشتی کو کون سمجھائے جس بے وقوف میں اردو پڑھنے کی اہلیت نہیں ہے, اسے بھی دعویٰ ہے کہ جناب ہم تو ایسے جناب پڑھ لیں گے. بہت سارے لوگ ایسے دنا لگے پھرتے ہیں. ایک مولوی صاحب نے سنایا, اس نے کہا ایک جگہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا پڑھ رہا تھا سبق ان کے پاس بیٹھ کے, چونکہ کچھ چونکا پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ چونکا. وہ بندہ اوپر سے آیا, اس نے کہا جی یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ چونکا پڑھ رہا ہے. اس نے کہا اس بیوقوف کو میں نے سمجھایا ہے یہ چو نکا ہے, چونکا نہیں ہے. یہ پھر بھی چونکا پڑھتا ہے. اب یعنی پڑھانے والا بھی وہی, پڑھنے والا بھی وہی. اس لیے جب تک بندے کو کسی ماہر کی رہنمائی حاصل نہ ہو تب تک کوئی بندہ سیدھے راہ پہ چل نہیں سکتا. ہر کام میں جناب ایسے ایک بندہ پڑھ کے, اب دیکھیں کچھ پڑھ بھی لیا نا, جب تک پریکٹیکل طور پہ اسے سمجھ نہیں آئے گی تب تک بھی اسے کوئی نفع نہیں ہونے والا. ایک بندہ پڑھ کے آیا باہر سے, انہوں نے پریکٹیکل نہیں کروایا, ورک شاپ کا کام ٹریکٹر بنانے کا وہ سارا سیکھ کے آ گیا, لیکن اس نے یعنی کہ پڑھ کے آیا سیکھا نہیں, اس نے پریکٹیکل نہیں ہے. وہ آیا جناب آ کے اس نے پوری ٹریکٹر کھول دی, کسی کی آئی ساری کھول دی. اب جناب جوڑنے کی بات ہے جو بھاگ کے کتاب کھولے, کتاب بھی جناب تیل والے ہاتھ لگا لگا کے کتاب بھی کالی, تو وہ جناب نہ پڑھا جائے اسے نہ گاڑی جوڑی جائے اسے. تو یہ جب تک بندہ جو ہے نا کسی ماہر فقیہ کے پاس, ماہر عالم کے پاس بیٹھ کے نہ سیکھے تب تک بندہ وہ خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے, اوروں کو بھی گمراہ کرے گا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, امت یدعون الی الخیر, میں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے. اب خیر کیا ہے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, یعنی قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے نا, سنت کی پیروی کا حکم ہے, میں حدیث کی پیروی کا حکم نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سنت کی تعریف یہ ہے طریقۃ المسلوکۃ لتعلیم الامہ, سنت وہ ہے جو امت کی تعلیم کے لیے جاری کیا گیا وہ طریقہ. اب آقا علیہ السلام کے نکاح جو ہے وہ متعدد ہوئے, 4 سے زائد نکاح ہے نا. آقا علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات بیک وقت آقا علیہ السلام کے گھر میں رہی. اب کو بندہ کہیے دیکھیں آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے, نہ یہ سنت نہیں کہیں گے, اسے حدیث کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے. سنت تو وہ ہے جو آپ کے لیے طریقہ جاری کیا گیا ہے, جو ہمارے لیے طریقہ جاری کیا گیا ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کوئی بھی بندہ مغرب عصر کی نماز پڑھ لے, فرض ادا کر لے, مغرب تک سورج غروب ہونے تک کسی طرح کا کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا. اس طرح کی 7-8 حدیثیں ہیں صرف بخاری کے اندر, اور 7-8 سے بھی زائد حدیث اتنی بخاری میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا کے عصر کی مسجد سے گھر آتے تھے اور گھر آ کے حضور نفل پڑھا کرتے تھے, حضور نفل پڑھا کرتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا, مسجد میں لوگوں کو بتایا ہے مغرب عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے منع ہے, وہ سنت ہے, وہ حضور جاری فرما رہے ہیں طریقہ امت کے لیے. جو آقا علیہ السلام نے گھر میں پڑھا ہے وہ حدیث ہے, اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. اسی طرح کر کے حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی آقا علیہ السلام سویا کرتے تھے, لیٹ جاتے حضور, نیند آ جاتی آقا علیہ السلام. آقا علیہ السلام کے سونے کی آواز یعنی خراٹوں کی آواز تک میں خود سنا کرتی تھی. آقا علیہ السلام اٹھتے اور حضور نماز شروع کر دیتے بغیر وضو کے. ایک دن میں نے عرض کیا حضور ہم تو نماز وضو کرتے ہیں, آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے دل کی غفلت کی وجہ سے. کس وجہ سے ٹوٹتا ہے؟ یعنی دل غافل ہوا, بندہ لیٹا ہے, لیٹنے کے ساتھ جو ہے نا دل غافل, کیونکہ بندہ جب سوتا ہے نا اعضاء اس کے مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں, ہوا خارج ہو جاتی ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا. کوئی بندہ جاگ رہا اسے پتہ ہوتا ہے نا بھی ہوا خارج ہوئی, وضو ٹوٹا میرا. جب بندہ سو جاتا ہے نا, سونے کی حالت میں اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی جب سویا ہوتا ہوں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے کہ کب رب تبارک و تعالیٰ کی وحی آ جائے. اور سارا پتہ ہوتا ہے, سارے انبیاء کو پتہ ہوتا ہے, سب انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر ایسی حالت کے اندر, یعنی ایسی حالت کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا طریقہ دیا؟ میں کو سو جائے تو وضو کرے, لیکن آقا علیہ السلام سو جاتے ہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, کھڑے ہو کے حضور نماز شروع کر دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو حکم دیا ہے سو جاؤ تو وضو کرو, وہ امت کے لیے ہے, وہ سنت ہے. اور آقا علیہ السلام سو کے اٹھتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں بغیر وضو کے, یہ حدیث ہے, یہ سنت نہیں ہے. یہ سنت اور حدیث میں یہ فرق کرنا ضروری ہے. یعنی کہ ہر سنت تو حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں. یہ ذہن میں رہے مسئلہ.
ٹھیک ہے نا، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ آج لوگ جو ہے نا وہ پکڑ کے ہر حدیث کو یہ دیکھیں جی حدیث میں آ گیا، یار دیکھیں یہ سنت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ امت کے لیے جاری بھی فرمایا یا نہیں فرمایا؟ آقا علیہ السلام بہت سارے مسائل ہیں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، یا آقا علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے خاص فرمایا۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، فرمایا نہیں فرمایا حضور نے؟ ایک صحابی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے آقا علیہ السلام نے حلال فرمایا، اور وہ بھی کب فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسرا جو ہے نا وہ مارا جائے گا، اس کے سونے کے کنگن یہاں پہنچیں گے، تو فرمایا میرا غلام سراقہ جو ہے، آقا علیہ السلام نے ہجرت کے دن فرمایا تھا، راستے میں جب سراقہ بن مالک حملہ کرنے کے لیے آئے تو وہ دھنس گیا ان کا گھوڑا بھی زمین میں۔ بعد میں انہوں نے عرض کی حضور توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے وہیں اسی راستے میں ہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سراقہ دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اور وہ بھی سونے کی ہوں گے، ان کے لیے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے لیے جائز فرمایا۔ اور اسے کہنا کہ جناب یہ آقا علیہ السلام نے اجازت دی ہے پہننے کی، تو بھئی ان کو اجازت تھی، خاص وقت کے لیے اجازت تھی، اسے حدیث کہیں گے، اسے سنت نہیں کہیں گے کہ سب کے لیے جناب حلال ہو گیا سارے پہننا شروع کر دیں۔ جیسے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہو گیا، جسم میں تکلیف ہو گئی، آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی میں کہ تم ریشم پہن لو، باقی کوئی نہ پہنے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسے پکڑ کے دیکھیں جی حدیث پاک میں آ گیا ہے، تو اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب یہ سنت ہے، سنت نہیں، یہ حدیث ہے۔ ہر سنت تو حدیث ہے، یعنی ہر سنت حدیث سے ثابت ہوگی، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ لیکن ہر حدیث قابل عمل ہو یہ نہیں ہو سکتا، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، ویامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، واولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس پہ گفتگو کریں گے، باقی جو رہ گیا سارا یہ بھی ترجمہ پڑھ دیا ہے، گرمی ہے لوگوں کو پریشانی ہوگی دوستوں کو، اس لیے انشاءاللہ عز و جل کل یہیں سے یدعون الی الخیر سے یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔